آج کا میں خاص یہ میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے کل بھی میٹنگ کی NCC کی اور آج جو ہم نے دیکھا ہے تقریباً 50 کے اوپر اب ہماری اموات دن کی ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں اور خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہوگا اور ہمیں جو ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو سٹاف ہے، ان کے اوپر پھر یہ جب خطرہ بھی ہوگا، پریشر بھی پڑے گا کووڈ کا، تو ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور خاص طور پہ شہروں میں جدھر سارا پریشر آ رہا ہے تو ان کی ہمیں ابھی فکر ہے۔ تو میں آج جو پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں جو کہ آج باقی دنیا کے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں۔ ساتھ والا ملک ہمارا ہندوستان ہے، ادھر بہت برے حالات ہیں، کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ اکانومی کو متاثر ہوئی ہے اس سے۔ تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا، ہماری اگر ہم موازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری اموات بھی نیچے ہیں اور ہماری جو اکانومی وہ سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے ریکور کی ہے۔ لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح معنی اور قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے احتیاط نہ کی اور اب آگے سامنے ایک بحیثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ تو میں آج اس لیے اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر کامیاب ہوئے تھے جب پہلی دفعہ یہ کرونا کے کیسز بڑھے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم نے پوری طرح مل کے گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا، یعنی ہر جگہ جو بھی ہم نے کہا قوم نے اس کے اوپر چلی۔ ہم نے واحد ملک تھا جس نے رمضان کے دوران مسجدیں نہیں بند کی، پاکستان وہ ملک ہے ساری مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کی گئی، پاکستان نے نہیں کی، لیکن ہم کامیاب اس لیے ہوئے کہ علماء نے ہمارے ساتھ پوری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری تعاون کیا، انہوں نے اپیل کیا، مسجدوں نے SOPs کے اوپر پوری طرح عمل کیا اور آپ کے سامنے ہے کہ جون کے بیچ میں تقریباً 120 اموات دن کی تھی اور پھر اس کے بعد نیچے آنی شروع ہو گئی۔ تو اب بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے، اپنے اوپینین میکر سے، سب جو بھی معاشرے میں جو بھی بڑے ہیں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیلنج اب سامنے ہے، اللہ نے اگر ایک دفعہ ہمارے اوپر اپنا کرم کیا تھا تو ہم اس کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اب سب ذمہ داری لیں اس کی، قوم مل کے، گورنمنٹ اور قوم مل کے اس یہ جو دوسرے بڑی تیزی سے جو کیسز بڑھ رہے ہیں ہم سب مل کے اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی فیکٹریاں نہیں بند کریں گے، ہم روزگار میں جو بھی چیزیں روزگار دیتی ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر وہ جو مثلاً اس وقت یورپ میں، انگلینڈ میں انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو دہاڑی دار ہیں، جو وہ طبقہ جو کہ دن میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ان کو ہم بے روزگار نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں سب کو کہوں گا جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں، یعنی جن کی دکانیں ہیں، جو ہم نے شاپنگ مالز بھی ہیں، SOPs کے اوپر سب نے چلنا ہے اور سب سے آسان SOP ہے کہ اپنے یہ ماسک پہنیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک آسان چیز بھی ہے لیکن اس سے وہ پھیلتی سب سے کم ہے۔
یہ جو کرونا وائرس ہے، جو کووڈ ہے. تو اس لیے یہ سب اس کو پہن کے پھریں، پبلک میں جدھر جائیں اس کو پہنیں، تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ جو تیزی سے پھیل رہی ہے یہ کووڈ، اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکے. اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے کاروبار، فیکٹریز ہم نے بند نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت ہماری ایکسپورٹس، اللہ کا شکر ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. اور ہماری اگر ہم مقابلہ کریں ہندوستان اور بنگلہ دیش سے، کووڈ میں ان کے ہمارے سے پیچھے، ہمارے ان سے ہم تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اور فیصل آباد ابھی میں ہو کے آیا تھا، وہاں ساری ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری طرح چل رہی ہے. اب وہاں بلکہ ان کو اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے، اتنی تیزی سے وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو ہم اب ان کو بند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم کرونا سے بچاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے، اور مشکلوں سے اگر ہمارے حالات اب بہتر ہوئے ہیں تو ہم اپنی اکانومی کو نہیں روکیں گے. تو میری اپیلز جو میں نے آپ سب کو آج بلایا، میری اصل وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے. جس طرح ساری قوم نے مل کے پہلے SOPs کے اوپر چل کے تو اس کو کرونا کو شکست دی تھی، یعنی ایک دم کیسز نیچے آ گئے تھے، پھر سے ہم سب کو مل کے وہ کرنا چاہیے. جی اچھا سر، یہ فرمائیے، محمد شاہد چودھری میرا نام ہے، 92 نیوز سے میرا تعلق ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی کرونا کے اوپر جو ہے بڑے زبردست اقدامات کیے، اب اپوزیشن کی جانب سے جلسے جلوس لگاتار کیے جا رہے ہیں، اب ان کی جانب سے جنوری میں حکومت جانے کی اطلاعات بھی دی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو جلسے جلوس کی آپ اجازت دیں گے، جبکہ آپ نے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بند کر دیے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے جلسے جلوس جو ہیں ان کو روکنا چاہیے؟ دیکھیں، 50 سے اوپر اموات ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، اور یہ گئی ہیں تقریباً 2 ہفتے میں، یہ 8-9 سے یا 6-7-8 اس طرح تھی، ادھر سے پہنچی ہیں 2 ہفتے کے اندر 50 پہ پہنچ گئی ہیں. اور اگر یہ احتیاط نہ کی، آپ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو ساری اب ریکارڈڈ ہیں، تو یہ اسی طرح بڑھتی جائیں گی. کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کیسے پھیلتی ہے کرونا، جب لوگ قریب جمع ہوتے ہیں اور کلوز کانٹیکٹ کے اندر یہ تیزی سے پھیل جاتی ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی، ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے، یعنی نیچے نہیں جاتی کرو، تب تک ہم کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے. اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے، کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا، جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں، لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے. صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ کی لاہور میں موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے لاہور سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی قیادت میں ہر ہفتے کسی نہ کسی پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے، لانچنگ ہو رہی ہے. ایک آپ کا پروجیکٹ ہے جو میگا پروجیکٹ جسے کہتے ہیں، 5000 ارب سے زائد کا پروجیکٹ جو راوی ریور اربن پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے کچھ ابہام بھی ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لاہور کی آگے ہی کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ ایک پاکستانی کمپنی ہے، 2007 کے اندر ایک $multi billion کی ایک ڈیل ہوئی تھی جس آبادی ہے. کیا اس سے کوئی آلودگی میں اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے کہ یہ پروجیکٹ ملک کے لیے یا لاہور کے لیے کیا فوائد دے گا؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. 2 پروجیکٹس ہیں اس وقت جو بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے. ایک ہے راوی کا پروجیکٹ، دوسرا ہے کراچی میں جو بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ ہے. یہ کیوں ضروری ہیں؟ کراچی پھیلتا جا رہا ہے، اور اگر کراچی کے اوپر اگر نہ ایک ماڈرن شہر بنے جو پریشر لے کراچی سے، تو کراچی اتنا پھیل گیا ہے کہ نہ وہاں گندگی اٹھ سکتی ہے، نہ وہاں کچرا اٹھ سکتا ہے، نہ سیوریج سسٹم کام کرتا ہے، نہ پانی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے اتنا مسئلہ آ جاتا ہے. اور پھر آلودگی، پولوشن بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر کانکریٹ پھیلاتے جائیں گے پولوشن بڑھتی جائے گی. لاہور کا کیا ہے کہ لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ آ گیا کہ پانی لاہور کا بالکل نیچے چلا گیا.
اور جس ریٹ پہ لاہور پھیلا ہے، لاہور ہم پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا، جو لاہور 20 سال پہلے تھا اور آج. اور پچھلے 20 سال میں لاہور کے جو درخت ہیں وہ 70% کم ہو گئے ہیں، جو گرین کور ہے وہ کم ہو گئے، جس کی وجہ سے آلودگی بڑھ گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایشو بن گیا لاہور میں. ایک پانی کا مسئلہ آ گیا، ایک یہ پولوشن بڑھ گئی، اور تیسری چیز لاہور پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. اگر یہ جو راوی پروجیکٹ جدھر بن رہا ہے، اگر لاہور میں اگر یہ ایک نیا شہر جو یہ بن رہا ہے راوی پروجیکٹ، اگر یہ نہیں بنتا، ویسے ہی 5-6 سالوں میں لاہور نے وہاں پہنچ جانا ہے. اور ہوگا کیا کہ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری. ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ سیوریج ہے، نہ گندگی کدھر جائے گی، کچھ نہیں دیکھتا، اور وہ ساری جا رہی ہے راوی میں، جو کہ ایک سیوریج، صرف سردیوں میں صرف سیوریج ہی ہے راوی کے اندر، پانی ختم ہو گیا. تو مقصد اس کا راوی پروجیکٹ کا لاہور کو بچانا ہے. جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے وہ کراچی کو بچانا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اوپر جائیں گے، یہ جو دو ہیں یہ بجائے اس طرح پھیلیں گے، یہ اوپر جائیں گے تاکہ، اور اگر یہ پھیلتے جائیں گے تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے پاکستان کی، مثلا آپ کی جو زراعت ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ساری دنیا میں، نیو یارک میں کیوں شہر اوپر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچاتے ہیں اپنے گرین ایریاز کو. تو یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے، پہلے تو یہ پانی بچائے گا اس راوی کے اوپر. میں نے اس لیے عمران منیر کو خاص طور پہ یہاں بٹھایا ہے کہ یہ آپ کو مختصر بتا دیں گے کہ اس کے کیسے وہ لاہور کی واٹر ٹیبل اوپر آئے گی، کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے سیوریج کے، تاکہ صاف پانی جائے راوی کے اندر، تاکہ راوی ریور، جو راوی بالکل ہی نالا بن گیا سردیوں میں، اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. راوی بھی بچے گا، گراؤنڈ واٹر بھی کیسے لاہور کا اوپر جانا ہے. پھر 60 لاکھ درخت اگائے جائیں گے وہاں تاکہ وہ ہوا کو صاف کرے. ایک ماڈرن سٹی بنے گی جو کہتے، جو سارا جو گرین سٹی کہتے ہیں، دونوں کراچی، وہ بنڈل آئلینڈ کا بھی وہ، اور میں بنڈل آئلینڈ جو آئلینڈ کا جو ہے جو کراچی کا جو آئلینڈ ہے اس کا بھی آپ کو بتا دوں. وہ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو وہاں مینگروو، وہ جو درخت اگے ہوئے ہیں ان کو بچائیں گے. پھر وہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں، ان کے لیے جو مچھیرے ہیں، ان کے لیے پوری طرح ہم تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو وہاں پانی جا رہا ہے وہ صرف سیوریج آ رہا ہے سارے کراچی کا. پھر اس کو ٹریٹمنٹس پلانٹ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنیں گے. تو وہ بھی جو بنڈل آئلینڈ بھی جو ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پلان بنا ہوا ہے کراچی کو بچانے کا، وہ مینگرووز کو بچانے کا. وہ جو بیچارے مچھیرے ہیں جن کو بھی اندر جانا پڑتا ہے مچھلی پکڑنے لے، کیونکہ سارا سیوریج آ رہا ہے باہر، اس سیوریج کو ٹریٹ کرنے کا. صرف مقصد ان کا کراچی کی مدد کرنا. اور پھر راوی پروجیکٹ اور بنڈل آئلینڈ سے فارن ایکسچینج آئے گا پاکستان میں. ہمیں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اب تک مسئلہ آتا ہے کہ ڈالرز ملک میں کم آ رہے ہیں، ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہیں. یہ جو 2 پروجیکٹس ہیں، یہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں، سارے ملک کو فائدہ ہوگا، ہمارے فارن کرنسی ریزروز کو فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات روزگار ملے گا. اس وقت ہمارا نوجوان آبادی ہے، بے تحاشا روزگار ملے گا راوی پروجیکٹ سے اور بنڈل آئلینڈ سے. مختصراً آپ پلیز اگر عمران آپ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو راوی پروجیکٹ ہے، اس کی ذرا 1 2 3 یعنی 4-5 پوائنٹس بتا دیں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پانی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ہم لوگ 28 سے 30 فٹ اونچی سائڈوں پہ دیواریں بنا کے 3 براجز کریٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر پانی کو سٹور کیا جائے گا. آج آپ کا پانی سارا بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے، لاہور کے کوئی فائدے میں نہیں آتا. جب پانی کو لیک کی فارم میں سٹور کیا جائے گا تو لاہور شہر میں ہی وہ پانی ریچارج کرے گا آپ کے ارد گرد کے پانی لیول کو. تو 50% سے زیادہ ہمارا پانی جو ڈپلیٹ ہو جاتا تھا، آگے نکل جاتا تھا، ہم لاہور کے فائدے میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا، اللہ نہ کرے ہمارے پانی کی کوئی سیلاب بھی آتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس سے پروٹیکٹ کر سکیں گے. اور جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی آج انلیگل آبادیاں بن گئی ہیں، ان کو بچانے کا بھی یہ طریقہ ہے تاکہ سیلاب آ جائے تو ان کی بھی جان بچ جائے، کیونکہ حکومت کی ایکچولی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت. تو پانی کے حوالے سے یہ فوائد ہے. اور دوسرا سے کہ پی ایم صاحب نے بھی 60 لاکھ درخت کا بتایا تھا، اس کے علاوہ اس کے اندر ایکو سٹی پلان کی گئی ہے، جس کے اندر جہاں وہاں علاقے میں کوئی لیچی کے فارمز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں تاکہ
तकरीबन 3000 एकड़ पे, उसको हम वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर कोई फार्म्स को हम तोड़ नहीं रहे, ख़राब नहीं कर रहे। और वहाँ पे फॉरेस्ट की ज़मीन तकरीबन 1700 एकड़ है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 800 एकड़ पे काश्त नहीं हुई हुई, हम उसकी भी काश्त ऐड करेंगे। तो अगर आप ये सब कुछ ऐड कर लें तो वहाँ 60 लाख नहीं, शायद ये दरख्त 72 से 75 लाख तक पहुँच जाए। तो इट्स टोटली इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट के फ़ायदे के लिए है और पानी के मसले हल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, लाहौर शहर का पानी ट्रीट होके उसको कहीं फेंकने का या डिस्पेल करने का हमारे पास आज तरीका नहीं है। हमने फेंकना दरिया रावी में, पानी बह जाएगा, एंड में जाके कहीं समुद्र में गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पे 7 वाटर ट्रीटमेंट